الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا يؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، البتہ ان میں نشانیاں ہیں اللہ پاک کی قدرت کی بڑی بڑی ڈرنے والی قوم کے لیے. کبھی رات کبھی دن، کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی، اور جو بھی اللہ پاک نے آسمانوں میں زمین میں پیدا کیا ہے تو ان چیزوں میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کون ہے. ان چیزوں میں غور کرنے سے اللہ کا عرفان نصیب ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ داتا کون ہے، دستگیر کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے. رات اور دن کے اختلاف میں غور کرنے، جو آسمانوں زمینوں میں اللہ نے پیدا کی جو کچھ بھی، ان میں غور فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورتیں کون پوری کرتا ہے، حاجتیں کون پوری کرتا ہے، مشکل کشائیاں کون کرتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے. یہ چیزیں پتہ دیتی ہیں اس بات کا. اس رب نے اتنا بڑا آسمان بنا کے اتنی بلندی پہ بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. کھڑا ہے کہ نا؟ کس نے کھڑا کیا ہے؟ کس نے بنایا؟ کس نے کھڑا کیا ہے؟ کس کے حکم سے قائم ہے؟ رنگت بھی نہیں بدلی، دلاڑ کوئی شگاف تیڑ بھی نہیں واقع ہوئی، کہیں سے کوئی پوشیدہ ہو گیا ٹکڑا سامان کہیں گر گیا افریقہ پہ یا کہیں اور کہیں، جہاں بھی چلے جاؤ یہی آسمان یہی رنگت آپ کو نظر آئے گی. اللہ پاک کی قدرت کی تھوڑی دلیل ہے. جس رب نے زمین کو بنا کے پانی پہ کھڑا کر دیا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، دریا، شجر و حجر، بحر و بر، 14 طبقوں کی کائنات میں جس رب نے 18,000 یا کم و بیش مخلوق کو بغیر مواد کے، بغیر مٹیریل کے، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی کی اجازت کے، بغیر کسی کے مشورے سے اپنی مرضی کے ساتھ لفظ کن سے بنا دیا، وہ 2 سیر کا بیٹا نہیں دے سکتا. یہ پتہ چلتا ہے رات دن کے اختلاف میں غور کرنے سے. جو چیزیں اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کی ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے کام مخلوق پیدا کر دیے، 2 سیر کا پتر نہیں دے سکتا، وہ مشکل کشائی حاجت روائی نہیں کر سکتا. تو بیٹے کون دیتا ہے بھائیو؟ راؤ کیتا بیٹیاں کون دیتا ہے؟ ہر چیز کون دیتا ہے؟ بیٹے بیٹی نہیں، ہر چیز کون دیتا ہے؟ مشکل کشائی حاجت روائی کون کرتا ہے؟
ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک جو لوگ نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں، وہ کافر کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، دوبارہ زندہ، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا و سزا نہیں ہے. کہتے مرنے کے بعد زندہ، ہم نے تو مردے کو مرے کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں آج تک. یہ کہتے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، وہ دلیل دیتے تھے. دیکھیے حالانکہ اللہ پاک نے گاہے گاہے اس دنیا میں مردوں کو زندہ کیا ہے، تفسیر کا وقت نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ مردہ خود زندہ نہیں ہو سکتا، نہ کو مردے کو زندہ کر سکتا، لیکن یہ تو دن قیامت کے اللہ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے. بھائیو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کام کرنا اللہ کے لیے کوئی، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. مشکلیں ہمارے لیے ہیں، ولیوں کے لیے مشکلیں، نبیوں کے لیے مشکلیں، سب کے لیے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ مشکل کشا ہے، بلکہ اللہ مشکل کشائیاں کرتا ہے. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، دنیا کی آخرت کو پسند نہیں کیا، دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا انہوں نے. بس اب دنیا کے ہی طلب میں ہے، دنیا کی فکر میں ہے، دنیا آ جائے، دنیا اکٹھی ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک جنگل سننے کا، جنگل وادی، یہ 1 کلو 2 کلو وادی جنگل سننے کا مل جائے تو دوسرے کی تمنا کرے گا اور ملے، 2 مل جائے تیسرے کی تمنا. تو میں اس کا پیٹ نہیں بھرتا، قبر کی مٹی پیٹ کا بھرے گی، قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. لیکن حلال طریقے سے بھائی دنیا آئے، جتنی مرضی کماؤ حلال طریقے سے، نبی کی سنت کے مطابق. حرام طریقوں سے 1 روپیہ بھی بہت برا ہے. حلال طریقے سے دنیا کماؤ، جتنی مرضی کماؤ نبی کی سنت کے مطابق. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، دنیا پہ ہی مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے، پکے مضبوط ہو گئے دنیا پہ، دنیا دار بن گئے. دیندار نہ بنے، کیا بن گئے؟ دنیا. اللہ ہم کو دیندار بنائے، دنیا دار بن گئے. دنیا رچ بس گئی دل میں، دنیا آ گئی دل میں، دین نہ آیا. دنیا کو دل دے بیٹھے. مولوی صاحب یہ جگ میٹھا اگلا کس میٹھا، کہتے ہیں لوگ، آپ نے کہا سنا، یہ جگ میٹھا اگلا کس میٹھا. جب وہ ڈٹھے گا نا، دیکھے گا وہ دن، وہ جگ یہ بھول جائے گا. یہ جگ میٹھا اگلا کی جگ، وہ جگ دیکھے گا نا قیامت والا جگ، پھر یہ بھول جائے گا، روئے گا، پچھتائے گا. پھر رونے کا کیا فائدہ، پھر پچھتانے کا کیا فائدہ. تو یہ لوگ دنیا میں ہی پکے ہو گئے. اصل بات اللہ پاک نے فرمایا اس لیے دنیا کو پسند کر لیا، ہماری ملاقات کی ان کو امید نہیں ہے. یہ لوگ ان آیاتنا غافل، ہماری آیتوں سے غافل ہے. اصل بات یہ ہے، اس لیے ان کو ہماری ملاقات کی امید نہیں، دنیا کو پسند کر لیا، پکے ہو گئے کہ والذین ھم عن آیاتنا غافلون، کیا ہے ہماری آیتوں سے، ہماری آیتوں قرآن کا نہیں پتا ان کو، قرآن کی سمجھ نہیں ہے. قرآن کی سمجھ ہوتی تو ہماری ملاقات کی ان کو امید ہوتی، آخرت کو پسند کرتے، دنیا کو پسند نہ کرتے. یہ اس لیے دنیا دار بن گئے، دنیا میں پھنس گئے کہ ہماری آیتوں سے کیا ہے، یہ غافل ہے، پتہ ہی نہیں ان کو قرآن. اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے، یہ کہاں جائیں گے. رزلٹ بھی اللہ قرآن ساتھ رزلٹ نکالا اللہ قرآن. یہ کہاں جائیں گے، آگ میں، یا آگ کا ایندھن ہے، یا آگ میں جلیں گے. آگ ٹھکانہ ان کا، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف آگ ہی آگ. اور کئی بدبخت ایسے بھی ہو گئے جن کو آگ کے ستونوں میں بند کر کے اوپر سے ڈھکن دے دیا. اور یہ نہیں 1-2 دن، ہزاروں سال، کروڑوں سال، استغفر اللہ، کافر مشرک ہمیشہ جہنمی، پکا جہنمی. میرے بھائیو گناہگار مومن بھی جائیں گے جہنم میں، ہاں گناہگار مومن بھی جائیں گے. جب پھر ان کے گناہوں والا زنگ اتر جائے گا نا، مہر
جس طرح سنیار سونے کو کہاں ڈالتا ہے؟ آگ کی پٹھی میں، جب اس کا زنگ اتر جاتا ہے وہ نکال دیتا ہے. وہ زنگ اتارنے کے لیے ڈالتا ہے، اس کو سونے کو جلانے کے لیے نہیں. اللہ بھائی ایمان والوں کو ان کا زنگ اتر جائے اتنے ہی تار لو بھائیو. وہ زنگ اتنے ضرور لوانا ہے، وہاں ضرور لوانا ہے جہنم میں، یہی اتار لو. وہ کس طرح قرآن کے ساتھ اترے گا؟ قرآن کو قبول کر لو انشاءاللہ، قرآن کی برکت سے پڑھو گے سمجھو یہاں انشاءاللہ سارے زنگ اتار دے گا. اگر نہ بھی اترے دل فرض عقیدہ ایمان سے ہی ہوا رہ گی کمی تو پھر قرآن آ جائے گا. قرآن آ جائے گا، بندے اور جہنم کے درمیان آپ قائم ہو جائے گا. اللہ میں نہیں ہوں جان دینا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے لگے تو ہوئی غلطیاں یہ میرا ہے، میرے مجھ سے وفا کرتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا، اس نے اپنے دل میں کسی کتاب کو نہیں بسایا، مجھے بسایا، میری عظمت کو لایا. اللہ میں نہیں ہوں جان دے رہے. تو پہلے حدیث آپ کو سنائی ہے، قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت بھی قبول ہے، قرآن ایسا جھگڑا لو جس کا جھگڑا بھی. بما کانوا یکسبون، جہنم میں ویسے نہیں جائیں گے اپنے اعمال بد کی وجہ سے، کفر شرک اللہ کی بغاوت، اس وجہ سے جائیں گے جہنم میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، یہدیہم ربہم بایمانہم، سبحان اللہ، اللہ رہنمائی کرے گا رب ان کا، ان کی جنت کی، ان کے ایمان کی وجہ سے. اللہ کیسی آیت ہے یہ کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ کو وحدہ لا شریک، یہ ہے ایمان. اگر یہی روڑا پڑ گیا ایمان باللہ میں، بس سارے ایمانیات ختم ہے جو باقی چیزیں ہیں. اللہ کو وحدہ لا شریک، اللہ کو ذات میں وحدہ لا شریک، صفات میں وحدہ لا شریک ماننا اور اچھے عمل کیے. پھر کیا ہے؟ رہنمائی کرے گا رب ان کا، ان کی جنت کی، ان کے ایمان کی وجہ سے. ایمان کا مول پائے گا اللہ ان قیامت کے ایمان والوں کو، اللہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے خود جنت میں داخل فرمائے گا. یہ ہے اس کا مطلب. یہی دن قیامت کے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوا، شرک نہ ہوا، کفر نہ ہوا، رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے، اس کو بھی جہنم سے نکال کے اللہ جنت میں داخل کرتا ہے. اور ایک بات یہ یہاں سمجھاتی ہے کہ دن قیامت کے کون جنت میں جائیں گے؟ ایمان والے، کافر نہیں. اور اللہ کی مرضی سے جائیں گے ایمان والے بھی، اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، اللہ کی مرضی سے. اللہ بھیجے گا اپنی رضا کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اللہ کی مرضی جنت میں جائے گا. اللہ یہاں لوگ کیا کہتے ہیں؟ کئی پیر شادی بیعت کر لو جی، مرید بن جاؤ، نماز پڑھنے کی کوئی لوڑ نہیں، بس سال کے بعد میلے میں ایک دیسی بکرا لایا کرو، بس ہم جانے رب جانے. وہ ساڈی بیعت کر بھی نماز پڑھنے میں ساڈی بیعت کا کی فائدہ بھی تم؟ کیا فائدہ ہماری بیعت کا؟ ہمارا بھی پھر بھی نماز نہیں پڑھنی ہے. تھی جانے پتا کیا کہتے ہیں؟ چور کو کھاتے کو مار کھاتے کو. یہ جھوٹے مولوی، جھوٹے پیر، ان کو کھاتے نہ دیکھو، دن قیامت چھتر کھاتے دیکھنا کہ ان کی چھتائی کیسی ہوتی ہے. جھوٹے مولویوں کی، جھوٹے پیروں کی ڈبل چھتائی ہوگی. یہ خود گمراہ اور لوگوں نے گمراہ کیا. دو وجہ سے آپ کو گئے. اللہ ہمارے ملک میں کیا کریں بھائی، ہر شہر میں 2 نمبر ہے. جو جیڑی شہر لبو 2 نمبر، جیڑی شہر دیکھ لیا. حتیٰ کہ مولوی 2 نمبر ہے، پیر 2 نمبر ہے. ہم علماء حق کا احترام کرتے ہیں، سچے مولوی کو مانتے ہیں، ہم جھوٹوں کو نہیں مانتے. ہم سچے پیروں کو مانتے ہیں، الحمدللہ جھوٹوں کو نہیں مانتے. مولوی 2 نمبر، پیر 2 نمبر، ناز ہاں 2 نمبر. ایک پیر نے کہا جی میں اتنے نماز نہیں پڑھتا، کتنے میں مدینے جا کے نماز پڑھتا. الو بنایا کو روٹی اتنے، بیوی بچے اتنے، کاروبار نماز مدینے. تو بھائی روٹی مدینے کھا لیا کر، جا چاہ بھی اتنے پیا کر، مدینے سے ہوٹل تھا پیپسی کو اتنے پی لیا کر، سارے کام اتنے نماز مدینے. اللہ ایسے اب جھوٹا پیر گٹ تک کھانے کی توفیق نصیب فرمائے. کیا ہے یہ پیر؟ ایک مولوی تقریر کرے مسجد میں، جی میں مدینے کا کتا، میں غوث پاک کا کتا، اللہ کرنا
جسے پوچھے مولوی صاحب مسجد میں تو اللہ کا کتا نہیں آ سکتا، مدینے کا کتا کیسے آ سکتا ہے، غوث پاک کا کتا کیسے آتا مسجد؟ بس مولوی آئے بائیں چھائیں فضول گلا اپنے کولوں بنائی گا. ایک ناچ پڑے کہ مدینے آواں جاواں جاواں آواں آواں جاواں جاواں آواں مدینے آواں جاواں. وہ کسی پوچھا مولوی صاحب اتنی مرتبہ مدینے آؤ جاؤ کرایہ ہے کول نا، وہ کرایہ ہے اتنا آواں جاواں جاواں آواں جاواں، کرایہ ہوگا تو آیا جائے گا، کرایہ کیسے جایا جائے گا. مولوی صاحب اور مجھ کو بتلایا کہ ایک جگہ رات پڑے مولوی اسپیکر میں آساں لگیاں مدینے نو جاون دیاں میری واری نہ آوے تو میں کی کرا. تھانے دار سے لاگے انہیں بلایا تھانے سے مولوی صاحب یہ نہ تھی پڑھا جی میں ہی پڑھنا. بڑا خوش ہوا مولوی شاید نہ ہی سنے گا تھانے دار. تھانے دار نے آخیا مولوی صاحب پاسپورٹ بنایا کوئی ٹکٹ کوئی نہیں، خرچہ کوئی نہیں. اگر مارے پاسپورٹ بنا ٹکٹ لے خرچہ لے جا مدینے تیرے کو ڈکتا ہے یہ تم کر رہے نا 100 سال تک نہیں جانا مدینے یار. وہ کرتے صحیح مارے پاسپورٹ بنا ٹکٹ لے خرچہ جا مدینے کو دنیا جا رہی ہے تین کو ڈکتا ہے جا تیرے جو کر آسان لگیاں صحیح لگیاں رہ رہی تیریاں یہ 100 سال کے مدینے نہیں جائے کچھ آپ دے کر مارے لوگ بنایا کو. یہ سب کیا ہے قرآن سے دوری ہے، نبی کے فرمان سے دوری. اتنا فساد فرقے اگر سب لوگ کٹھے ہو جائیں قرآن پہ 100 فتنے فساد فرقے یہ سب الحمدللہ ختم ہو جائے. اچھا بھائی تجری من تحتہم الانہار چلتی ہوں گی چلتی ہیں ان باغوں کے نیچے سے نہریں فی جنات النعیم چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں نعمت کے باغوں میں نعمتوں کے باغوں میں نیچے سے کیا چلتی ہیں نہریں چلتی ہیں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم پکار ان کی اس جنت میں یہ ہوگی سبحانک اللہم. جب جنتی جنت میں جاؤ گے نا اللہ آپ کو بھی لے لے انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے اور کٹھے ہی جائیں گے انشاءاللہ. ہاں جائیں گے انشاءاللہ اللہ لے جائے گا انشاءاللہ. اس قرآن کی برکت سے جائیں گے انشاءاللہ. قرآن پڑھ پیچھے رہ گئے گل نیری پہ گیا میری گل ہی مک گئی نا. اللہ منصف ہے عادل ہے. من یعمل مثقال ذرۃ خیر ذرہ برابر یہ عمل ہوگا سامنے آ جائے گا. اتنا بڑا عمل یہ نہ سامنے نہیں آئے گا نہ امید ہے کوئی انشاءاللہ کبھی مایوس نہ ہونا. جنت میں انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ اور کٹھے جائیں گے. اور اگر اللہ کا کرم ہو گیا اور مزید شاید اللہ بغیر حساب نہیں دے بڑی بات انشاءاللہ. آپ دل صاف رہے آپ کے ساری کتابیں نکال دو اس کو لے آؤ بس اللہ کی محبت لے آؤ اللہ کے رسول کی قرآن کی محبت لے آؤ توحید میں پکے ہو جاؤ نبی کی سنت میں پکے ہو جاؤ قرآن میں پکے ہو جاؤ اور امید رکھو انشاءاللہ بغیر حساب کے اللہ بیڑا پار کر دے گا. اس کو مشکل ہے مشکل ہمارے لیے ہے یا اس کو کسی سے پوچھ کے کرنا ہے کام یا وہ ڈرتا ہے کسی سے کوئی ڈر نہیں. اللہ پاک نے پتہ بھی لگ کر دینا ہے کسی تو انشاءاللہ اللہ سارا بیڑا پار کر دے گا. ہاں جی دعواہم فیہا سبحانک اللہم. جب جنتی جنت میں جائیں گے نا میں ٹوپی دیا جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں جنت کی نعمتیں ادھر جنت نعمتیں ادھر ادھر ہر طرف نعمتیں نعمتیں قسم قسم کی نعمتیں. اللہ اللہ ایسی نعمتیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی آنکھ نے آج تک نہیں وہ نعمتیں دیکھی کسی کان نے نہیں سنی کسی انسان کے دل میں خیال ہی پیدا نہیں آیا. نعمتیں ایسی نعمتیں دیکھیں گے اذا رأیتا ثم رأیتا قرآن ہے نعیما وملکا کبیرا. جب بھی دیکھو گے جدھر بھی نعمتیں ہی نعمتیں دیکھو گے بہت بڑا ملک دیکھو گے. یہ کیا ملک ہے بہت بڑا ملک. ہر جنتی کو اتنی جنت زمین سے لے کے آسمان کی اتنی چوڑی ہوگی قرآن کہہ رہا ہے لمبی پتہ نہیں کتنی ہوگی اتنی ایک جنتی یہ تھوڑی جنت ہے. جب جنتی جنت میں اللہ کی نعمتیں دیکھیں گے توجہ بھی توجہ تو پھر کیا کہیں گے سبحانک اللہم اللہ تو پاک ہے. جنت میں داخل ہو کے جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے کیا کہیں گے سبحانک اللہم اللہ تو پاک ہے. مطلب کیا تو ہر عیب ہر ریب ہر نقص سے پاک ہے اور وعدہ خلافی کے پاک ہے. اللہ تو نے وعدے پورے کر دیے تو نے وعدے نبھا دیے. جو جنت کا ہم سے وعدہ کیا تو نے وہ ہم کو جنت عطا کر دی ہے.
وعدہ خلافی تھے پاک وعدے پورے کر کے دنیا میں ہم سے جنت کا وعدہ کیا تھا، یہ کیا نہیں وعدہ کہ چلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، کہاں نعمتوں کے باغوں میں۔ اللہ بار بار وعدے فرما رہے ہیں، اللہ جو تو نے وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے، نبھا دیے، جنت کے وعدے تو نے جنت ہم کو عطا کر دی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ جب جنتیوں کو جنت میں خواہش ہوگی نا کسی چیز کی، وہ کہیں گے سبحانک اللہم، اسی وقت چیز سامنے آ جائے گی، اتنا کہ سبحانک اللہم، کسی چیز کی بھی خواہش ہوگی سبحانک اللہم، اللہ کو پا کے وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ اللہ سبحانک اللہم، نماز بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے، یہی پڑھتے ہو نا سبحانک اللہم، اور رکوع کے اندر سبحان ربی رکوع میں سبحان ربی اور سجدے میں سبحان ربی اللہ پاک نے اپنے محبوب کے واقعہ معراج کے بھی لفظ اللہ سے شروع فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کی، کس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے اور سفر کی دعا سواری کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کیا، انہیں کچھ نہیں کیا۔ اللہ نبی بھی بیٹھے یہی دعا پڑھتے تھے، ولی آل رسول سبحان الذی، سب نبی بھی میں ہم نے یہ ہماری طاقت سے ہمارے تابع نہیں ہوئی ہے، وہ ذات پاک اس نے اس کو ہمارے تابع کیا ہے، ھذا وما كنا له مقرنین، ہم اس کو اپنے تابع نہیں، اگر وہ نہ کرتا ہم نہیں تابع کر سکتے۔ یہ سفر کی دعا صبح شروع ہوتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کلمتان، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، یہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے زبان سے پڑھنے بڑے آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، وزن میں بڑے بھاری ہیں، کون ہے حبیبتان للرحمن، اللہ کو بڑے پسند ہے رحمان کو، کون ہے سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بڑا کرو کثرت کے ساتھ، یہ نہ اٹھنے نہیں دے ڈالے کیا والے پلڑے کو، یہ پہ گئے قبول ہو گئے اللہ کے دربار میں، کثرت کے ساتھ پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اللہ پاک کو نام کا ورد کیا کرو، پکارا کرو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اللہ پاک کے سارے نام جس نام سے چاہو پکارو۔ ہاں یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، یا اللہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو اللہ کو پکارو، اللہ کے ناموں سے پکارو، یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، قرآن میں فرما کو چھوڑ دیں، یا رسول بیٹھتے اٹھتے یا رسول اللہ یا رسول، کیا مطلب ہے اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، یہ بات اگے بھی کچھ رکھو، اے اللہ کے رسول۔ مولوی اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ ایک دفعہ تقریر فرما رہے، لوگ بڑے بیٹھے تھے، ان کی تقریر نہ کافر بھی سکھ بھی ہندو سارے ہی سنتے تھے، دہلوی بابی سب، ایسا کو اللہ پاک نے ان کو خطیب بنایا تھا، آواز بڑی تھی، بڑی دور دور آواز، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، جی اب تو مولوی کھنگ ہی نہیں سکتا بغیر اسپیکر کے، جی اور علماء دور دور تک مجمع بیٹھا ہے، آواز جا رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ساری ساری رات کہتے ہیں وہ قرآن بیان کرتے رہتے تھے، لوگ سنتے رہتے تھے، ٹھیک ہے اٹھا مولوی بیان سنے پوروں کو اٹھ کے جانے لگ جاتے ہیں، نہیں نا وہ اخلاص وہ محبت ہے۔ تو ایک آدمی نے نا اٹھ کے درمیان سے کہا یا رسول اللہ، یہ کہا، پولیس نے پوچھا تیرا نام کیا ہے، اسے نام بتلایا، 2 منٹ کے بعد اس نے کہا کہ اے فلاں، پھر اپنی تقریر شروع کر دی، 5 منٹ بعد پھر کہا اے فلاں، پھر اٹھ کے کھڑا ہو، ہاں جی، پھر اپنی تقریر شروع کر دی، 10 منٹ بعد پھر کہا اے فلاں، وہ پھر وہ کھڑا، یہ مولوی غلطی کرو کہتے کی اسی، جو تو نے کہا ہے نا یار سہیل اگر غلطی کر کے رہا کہ جانا تیرے تکلیف ہوئی ہے نا، اللہ کے رسول کو بھی ایسے پریشانی ہوئی، کہتے رہے یار کہتے سے کہ کہنا کہ جانا ہے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول ہے، اگے کہے اگے آنکھے گا مرے گا شرک کرے گا، اگر اللہ کے رسول یا رسول اس نیت سے کہو گے کہ اللہ کے رسول ہماری پکار کر سنتے ہیں، شرک ہوگا، اگر اللہ کے رسول کو اس لیے یا رسول اللہ کہہ کے پکارو گے کہ اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہے، یا ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یا عالم الغیب ہے، ذرے ذرے کو جانتے ہیں، یا ہماری مدد کریں گے، ہماری پکار، یہ شرک ہو گیا، کہتے صحیح ہے کہ دیکھیں خدا کی ہے یا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، جس طرح تینوں تکلیف ہوتی ہے مجھے بول لو تو صحیح، اگے دیا کھوئے میرا نام لیتے تو ہی بول لگے، اس لیے میرے بھائیو یا رسول اللہ، یہ قرآن میں اللہ کے نبی اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ میرے نبی کی وفات کے بعد تو میرے نبی یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، کوئی ثابت کرے تو مولوی، اللہ پاک نے اپنے نبی کی زندگی میں قرآن میں کہا ہے اللہ کے نبی کو یا ایھا رسول،
یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، زندگی میں اللہ پاک نے فرمایا، اپنے قرآن میں فرمایا ہے، اور اصحاب رسول بھی زندگی میں کہتے تھے یا رسول اللہ کیا عرض کرتے تھے، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں کہیں نہیں فرمایا کہ میرے نبی کی وفات کے بعد تو میرے نبی یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، اور اللہ کے رسول نے بھی نہیں فرمایا کہ میری وفات کے بعد تو مجھے یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا۔ یاد رکھو، اگر ان نیتوں سے پکارو گے نا شرک ہوگا، مارے جاؤ گے، پڑھتے رہو نماز، مارتے رہو ٹکرا۔ کہ اللہ کے رسول ہماری سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ کائنات کے سب کو جاننے والا کون ہے؟ ہر جگہ موجود کون ہے؟ یہ سب اللہ کے دکھتے ہیں۔ اگر رسول میں مانو گے کسی نے تو کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو۔ میرے بھائیوں قیدے صاف کرو، تو شرک گند میل نکالو، اللہ کی توحید لاؤ، نبی کی سنت لاؤ۔ جو اللہ کا مقام ہے وہ اللہ، جو اللہ کی صفت اللہ کو دو، جو نبی کی صفت نبی کو دو، علی کی صفت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے گڈ مڈ خلط بلط نہ کرو، اللہ کا مقام ہے۔ اللہ کیا ہے؟ رب ہے۔ نبی اللہ کے محبوب ہے، نبی ہے۔ اللہ کا ربوبیت کا تخت ہے، نبی کا نبوت کا تخت ہے۔ ربوبیت کے تخت پہ جا کوئی نہیں سکتا، نبوت کے تخت پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ نبی کی امت ہے، نبی کی کیا ہے؟ اللہ کی خلقت ہے، نبی کی شفاعت ہے، اللہ کی مغفرت ہے، نبی دینے والا، اللہ دینے والا، اللہ کی قسم نبی سے بہتر لینے والا اور کوئی نہیں، اللہ سے بہتر دینے والا۔ نبی مانگنے والا ہے، نبی سوال کرنے والا ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ بگڑی بنا دو مکی مدنی، تر پہ بلا دو مکی مدنی، لگیاں نے موجہ ہوں لائی رکھی سوڑا۔ نبی کیا ہے؟ اللہ کا سوال نہیں ہے، ساتھ نبی مانگنے والے ہیں۔ اور دینے والا کون ہے؟ چولیے بننے والا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ ہر شے عطا کے ہی عقیدہ بناؤ، پھر گل بننی ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان جنتیوں کی پکار جنت میں کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے۔ وتحیتہم فیہا سلام، اور جنت میں ان کی دعا سلام ہوگی، سلام کہیں گے۔ جنت میں ملو گے نا انشاءاللہ، امید رکھو جائیں گے، ملو گے السلام علیکم، السلام علیکم۔ فرشتے بھی کہیں گے السلام علیکم، اور قرآن پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے والوں السلام علیکم، تم پہ سلام ہو۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے بھی سلام آئے گا۔ آپس میں بھی سلام کہیں گے، فرشتے بھی سلام کہیں گے، اور اللہ پاک کیا کہے گا؟ سلام قولا رب رحیم کی طرف سے سلامتی والی بات ہوگی، سلام ہوگا۔ ہم دنیا میں کہتے ہیں السلام علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہ سلامتی، تم سلامتی سے رہو۔ جو وہ السلام علیکم ہوگی نا، اس کا مطلب یہ ہے ہوگا کہ تم سلام سے رہو گے جنت میں۔ جنت میں تمہیں کٹے گا کوئی نہیں سمجھے؟ یہاں سلام کا مطلب یہ ہے کہ تم سلامتی سے رہو، اور وہاں سلام علیکم مطلب یہ ہوگا کہ تم سلامتی سے رہو گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے سلام سے۔ تو نہ اللہ کر دے گا، نہ بندہ نہیں کرے گا، نہیں ختم ہو کتنی کروڑوں اربوں کروڑوں سال ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا عیش الا العیش الاخر، والوں کو دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اگر زندگی ہے تو کون سی زندگی ہے؟ الحمدللہ آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، اور آخری پکار ان کی یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ جنت کی گفتگو کلام تسبیح سے شروع ہوگی، اور جنتیوں کلام جو ہے وہ الحمدللہ کے ساتھ ختم ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُ بِالْخَيْرِ، اور اللہ جلدی کرے واسطے لوگوں کے شر کو، جیسا کہ جلدی کرنا ان کو ان کا ساتھ خیر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بعض بدبخت اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کے اللہ کا عذاب طلب کرتے، وہ مانگا کرتے تھے کسی قوموں کے جو کافر ہوتے نافرمان کو، بڑے بڑے کافر، وہ نبی سے کہا کرتے تھے عذاب لے آ، پتھر بسوا ہم پہ، آسمان کا ٹکڑا گرا رہے ہم پہ۔ جو لوگ بے خوف ہو کے اللہ کا عذاب طلب کرتے ہیں، یا جو لوگ گردش زمانہ کی وجہ سے حالات سے تنگ آ کے بچوں کے حق میں یا اپنے حق میں دعا کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر جلدی کرے اللہ واسطے لوگوں کے شر کو، یعنی جس طرح یہ بددعائیں کرتے ہیں نا، اگر ان کی بددعا کو
اللہ جلدی قبول کر لے، جس طرح کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں خیر قبول ہو، ہماری دعائیں خیر جلدی قبول ہو، اگر اللہ پاک ان کی دعا کو جلدی قبول کر لے تو پھر کیا ہو، قضی الیہم اجل، البتہ پورا کر دیا جائے ان کا اجر ہے، ان کا وقت عمر پوری کر کے نا موت آ جائے گی، مر جائیں گے، کب کے مرے ہوتے، نام و نشانی مٹ جاتا۔ اصل بات یہ کہ فنظر الذین لا یرجون لقاءنا، ہم اپنی حکمت کی بنیاد پہ ڈھیل دیتے ہیں لوگوں کو جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ٹھیک ہو گیا نہیں اپنی سرکشی میں کیا ہے بھٹکتے رہتے ہیں، اللہ بات ڈھیل دیتا ہے، بولت دیتا ہے تاکہ دن قیامت کے ادھر نہ پیش کر سکے، حجت قائم ہو جائے، سانو تو جی ٹائم ہی نہیں ملیا، مہلت ہی نہیں ملی، کچھ سوچنے کا عمل کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملی، اس لیے اللہ کیا کہتے ہیں ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، انسان شرک کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، کو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، خوشحالی میں کیا کرتا ہے، شرک کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ سے مانگتا ہے، اور جب انسان کو کیا پہنچتی ہے تکلیف، کوئی مصیبت پڑ گئی تو کیا کرتا ہے، دعانا لجنبہ، پکارتا ہے ہم کو کروٹ کے لیے بل لیتے ہوئے بھی، لیٹے لیٹے کروٹ کے بل بھی لیٹتا ہے نا، پھر بھی کیا کہتا ہے ہم کو پکارتا ہے، اور او قائدن، بیٹھے بیٹھے بھی ہم کو پکارتا ہے، او قائمن، کھڑے ہو کر بھی ہم کو پکارتا ہے، پھر نہیں کہتا بگڑی بنا دو مکی مدنی، ہاں پھر نہیں کہتا ایک نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، پھر نہیں کہتا ہاں کہ بابا رنگ علی سرکار، بابا خنگشاہ، سب بابے بھول جاتے، پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے، جب لیٹے لیٹے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، قائم بھی، کھڑے ہو، کس کو پکارتا ہے، ہم کو پکارتا ہے، پھر نہیں کسی کو پکارتا، سب کو پکارنا بھول جاتا ہے۔ فلما کشفنا، پھر جب کھول دیتے ہم عنہ، اس سے ضرور اس کی تکلیف کو، جی بدحال تھا خوشحال کر دیا اللہ نے، وہ کھا مر گیا سی، اللہ نے روٹی دے سکی تو کو پا چڑیا کھے مرتے نو، جی مصیبت میں تھا، پریشان تھا، اللہ نے مصیبت سے نکال دی، بیمار تھا، اللہ نے صحت دے دی، خوشحال کر دیا، کوئی نہیں جانتا تھا محلے میں، بےزتی کر اللہ نے عزت دے دی، تو کیا ہوتا ہے، مرہ کعلم یدعونا الی ضر مسہ، گزر جاتا ہے جیسا کہ نہیں پکارا اس نے ہم کو جو اس کو تکلیف پہنچی، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو کبھی تکلیف آئی ہی نہیں، اس نے کبھی ہم کو پکارا ہی نہیں، پھر شرک کرتا ہے، پھر کہتا ہے جھولے لال دے خوشیاں غم دے لال، پھر کرتا ہے، پھر شرک کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کر دیا گیا حد سے بڑھنے والوں کے لیے جو ہے وہ کرتے، تو نہ کر رہے ہیں نا حد سے بڑھنے والے، ان کو اچھا سمجھتے، اچھے لگ رہے ہیں، ان کو اچھے لگ رہے ہیں، اللہ کی توحید نہیں اچھی لگتی، اللہ کے نبی کی سنت نہیں اچھی لگتی، شرک اچھا لگتا ہے، بدعت اچھی لگتی ہے، قرآن اچھا نہیں لگتا، نماز نہیں اچھی لگتی، قبروں میں میلے عرس قوالیاں یہ اچھی لگتی، قبروں میں ڈھول بجانا اور قبروں پہ طبلے سرنگیاں بجانا، قوالیاں کرانا، یہ چنگا لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بازار میں پانی والا دودھ، باپے کے دربار میں خالص دودھ، دیکھ لیا، مدرسے میں 4 کلو کا بکرا، باپے کے دربار پہ کٹے کے برابر بکرا، مسجد ویران، قبریں آباد رون کے لگی ہوئی، لگنے بھی دفعہ زور القبورا فإنہا تذکر موتہم، قبروں کی زیارت کرو، قبریں تم کو تمہاری موت یاد دلائیں، یہ ہے قبریں، جب قبروں کی زیارت کرو گے اس لیے سے وہ اتنا بڑا پیسے والا مالدار شیخ ملک صاحب چودھری صاحب اتنے آ گیا، میں کتنے رہ لگنا بھی اتنے آنا، ایڈے ایڈے بڑے آ گئے، مولوی آ گئے، پیر آ گئے، میں کتنے رہ، میں بھی، یہ ہے قبر، تمہاری موت یاد ہے۔ اب قبروں میں کیا ہے، میلے لگے عرس قوالی میں، کھانا پینا موج پا رہے، اب تو قبروں کو دیکھ کے موت نہیں زندہ رہنا یاد آتا ہے، قبروں کو دیکھ کے۔ ایک مولوی صاحب نے بتلایا، ہمارے یہ شہر کے پاس ایک گاؤں ہے،
ویسے تو میلے یہ سال بعد لگتے ہیں، وہاں 6 مہینے بعد میلہ لگتا ہے. جتنا جلدی مال آ جائے اتنی اچھا ہے. 6 مہینے کے بعد میلہ. تو اس مولوی صاحب نے بتایا کہ میلہ شروع ہوا، یہ صاحب بیٹھ کے میلے میں چوڑے ہو گئے. مریض آ رہے ہیں بیچارے، کوئی بکرا، کوئی چھترا، کوئی پیسے، کوئی فروٹ، کوئی نظر نیاز، کوئی لے کے آ رہے ہیں. جو سب مریض جھاڑ گئے، پیر نے پھڑ ماری، مریدو میں یہاں بیٹھا بیٹھا بغداد کی گلیاں دیکھ لیتا ہوں. میں پیر نے کہا مریدو میں یہاں بیٹھا بیٹھا بغداد کی گلی. مرید بڑے خوشی، ساڈا پیر بڑا پہنچیا اتنے بیٹھے بغداد کی گلیاں دیکھ لینا. عمرہ سی قوال آ گئے، قوالی شروع ہوئی. سارا دن وہ قوالی کرتے رہے. آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے، خالی ہاتھ آئے ہیں کیا دے کے جائیں گے. آئے ہیں تیرے در، سارا دن 1-2 بجے تک. جب مراسی قوالی کر گلے پھٹ گئے، یہ نے کہا ابھی اس طرح نہیں قوالی کر سکتے، اب سنیں گے. یہ نے نعرہ مارا، چلو اٹھو لنگر تقسیم کرو. لوگ جو اٹھے یہ غلط. یہ صحیح بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں، بہت بڑے عالم نے مجھ کو بتلائی ہے. لوگ اٹھے یکدم ہجوم. تو ہجوم کے اندر نہ وہ مراسی قوال جو تھے وہ پیر صاحب خصہ لے کے اٹھا گئے. خصہ قیمتی تھا، مرید نے اسپیشل بنا کے دیا. تو پیر خصہ لبے، خصہ کہاں، خصہ قوال لے گئے. اس کا خلیفہ تھا، وہ خلیفہ ہاں جی سرکار وہ خصہ میرا جی تھی ہونا کہ یار اتنے تو کوئی نہیں لبو کیویں لبا. اتنے بیٹھے بیٹھے بغداد کی گلیاں ویک لیں، خصہ نہیں ویک سکتے. خلیفے بھی اچھے ہوتے ہیں. بغداد کی گلیاں تین نظر رکھ، خصہ نہیں تین نظر رکھ. وراثی قوال ہے نا یہاں وہی لے گئے ہیں. میں کیس کا پرچے کراؤں گا ان کے اوپر. خلیفے نے کہا سرکار پرچہ نہیں تھی کرا سکتے. وہ کہتے چوری خصہ لے گئے تو دس گئے کیویں. سارا دن کہتے رہے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کے جائیں گے. کوئی شاید لبھی نہیں انہیں چھوڑنا کو بیل کرائی لے گئے خصہ. یہ ہے قبروں پہ میلوں پہ کیا ہے شرک ہو رہا ہے، برائی کہتے ہیں. بچ جاؤ یہ لوگ، اب نہ بچے کد بچو گے؟ جب قبر میں پہنچ پھر بچو گے، پھر نہ بند کرو ان چیزوں سے. عورتیں ناچ رہی ہیں قبروں پہ. یہ بزرگان نے دین کی کوئی کہہ سکتا ہے، سوچ سکتا ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہماری قبروں پہ کجریاں نہیں جانا، شرابیں پینا، تبلے سنگیے پہ جانا، لکی رانی سر موت کا پھول کھانا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نبیوں کی ولیوں کی توہین ہے. ادب نہیں ہے، توہین ہے. الحمدللہ ہم اللہ کے ولیوں کی ادب کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہ مشن ہے اللہ کی توحید. قرآن نبیوں ولیوں کا قرآن بیان کیا کرتے، نبی کا فرمان بیان کیا کرتے تھے. الحمدللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نبی کا فرمان بیان کر رہے ہیں. ہم الحمدللہ نبیوں ولیوں کو احترام کروں کے مشن کو ہم زندہ کر رہے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. اللہ پاک نے فرمایا مکے والے ہو تسی تے شاہی کوئی نہیں ہیں، تسی بڑکاں مارتے پھر رہے ہو ہیں، غریب کمزور مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہو، میرے نبی کو پریشان کر رہے ہو. تسی تے شاہی کوئی نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ، تسی شاہی کوئی نہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ. البتہ ہلاک کیا ہم نے تم سے پہلے بڑی قوموں کو. لما ظالم جب انہوں نے ظلم کیا، کون شرک کیا. وجاءتهم رسلهم بالبينات. اور آئے ان کے پاس ان کے رسول دلائل لے کے، معجزے، تقریریں، واضح نصیحتیں، دلائل لے کے آئے تھے. وما كانوا پھر بھی ایمان نہ لائے بے ایمان. كذلك نجزي القوم المجرم. اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو. جس طرح ہم نے پہلے نافرمان قوموں کو سزا دی، اب بھی اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو بھی کسی طرح سزا دیں گے. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعد. پھر بنا دیا ہم نے تم کو خلیفہ زمین میں بعد ان کے. پہلے وہ تھے، اب تم کو ہم نے خلیفہ بنا دیا، جانشین بنا دیا ان کا. اللہ فرما رہے لننظر کیف تعملون. ہاں یہ موج بہار کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، مستیاں کرنے کے لیے ہم نے تم کو خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں ہم تم کیسا عمل کرتے ہو. دیکھتا رہا اللہ، یا تمہارے اعمال کو ہم ظاہر کریں تم کیسے عمل کرتے ہو. قرآن کو قبول کرتے ہو، نبی آخر الزمان کو قبول کر رہے ہو، کفر شرک کو قبول کرتے ہو. اگر تم نے قرآن کو قبول کر لیا، نبی آخر الزمان قبول کر لیا، بچ جاؤ گے.
اگر نہ قبول کیا، شرک کو نہ چھوڑا، کفر کو نہ چھوڑا، جیسے لطر پہنوں پہ پڑے ایسے لطر تم پہ ہی برسے. ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں اور جو چیزیں پیدا کی اللہ آسمانوں میں زمین میں، البتہ نشانی ہے قوم یتقون، واسطے ایسی قوم کی ڈرتی ہے. ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے لقاءنا، ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، اور راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، واطمئنوا بہا، اور مطمئن ہو گئے وہ اس کے ساتھ. والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ لوگ کیا ہے ہماری آیاتوں سے یہ قرآن نہیں جانتے، اس لیے ہو گئے. قرآن جانتے یہ کبھی بھی دنیا کو پسند نہ کرے، کبھی بھی ہماری ملاقات سے نا امید نہ ہوتی ہے. اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے. بما کانوا یکسبون، بس اسی سے یہ کماتے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل کیے اچھے، یہدیہم ربہم بإیمانہم، رہنمائی کرے گا ان طرف جنت کی، ایمان کی وجہ سے تجری چلتی ہیں اس جنت کے نیچے سے، ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، پکار ان کی جنت میں کیا ہوگی؟ اے اللہ تو پاک ہے. وتحیتہم فیہا سلام، دعا ان کی جنت میں سلام ہوگی. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، آخری دعا ان کی کیا ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے سب جہانوں کا. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ جلدی کرے واسطے لوگوں کے شر کی، جیسا کہ جلدی کر رہے ہیں ان کا ساتھ خیر کی، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، البتہ پورا کر دیا جاتا ان کا وقت، ان کی عمر ختم بہت آ جاتی. فَنَظَرُ الَّذِينَ، پر چھوڑتے ہم ان لوگوں جو نہیں امید رکھتے لقاء ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں یہ یا مغرور بیٹھتے ہیں، اپنی سرکشی میں یہ بھٹکتے رہتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، جب پہنچے انسان کو تکلیف پکارتا ہے لجنبہ، ہم کو کروٹ کے بل بھی لیٹے ہوئے، او قائدن بیٹھے بیٹھے بھی، او قائمن کھڑے ہو گئے بھی. فلما کشفنا ضرہ، جب دور کر دیتے ہم اس سے اس کی تکلیف کو، مرہ گزرتا ہے، کالم ین، گویا کہ نہیں پکارا اس نے ہم کو جو اس کو تکلیف ہو، ایسے ہو جاتا ہے. کذالک زین، اصل بات ہے مزین کر دیا گیا واضح سے پڑھنے والوں کے ماکانیہ جو ہے عمل کرتے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، البتہ تاکہ ہلاک کیا ہم نے پہلے قوموں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لما جب کوئی ظلم کیا انہوں نے، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ روشن دلائل کے، وما كانوا يؤمنون، اور نہیں تھے وہ یقین مان لائے، پھر بھی ایمان نہیں لائے. كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طرح سزا دیتے ہم مجرم قوم کو. ثم جعلناكم، پھر بنایا ہم نے تم کو خلیفہ فی الارض، زمین میں، من بعد ان کے، لننظر كيف تعملون، تاکہ دیکھیں ہم تم کیسے عمل کرتے ہو. جزاکم اللہ بھائی. چائے وغیرہ ہے ابھی سمجھ رات تشریف رکھیں. پرانے کو باریکی رکھ رہے ہیں، میرے جمعہ بارش بولو ان باری صبح جمعہ ہے.